أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، عظیم الشان کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جو طرح طرح کے فوائد سے بھرپور کتاب ہے، بہت ہی مفید کتاب ہے، اور فوائد بھی متنوع قسم کے ہیں، کسی کا تعلق عقیدہ سے، کسی کا تفسیر سے، اور کسی کا حدیث سے، اور کسی کا کسی دوسرے فن سے۔ تو آج صفحہ نمبر 112 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں، من لاح لہ حال الآخرہ حان علیہ فراق الدنیا۔ لاح ظاہر ہوا، روشن ہوا، حان علیہ آسان ہو گیا، فراق جدائی۔ تو امام صاحب فرما رہے ہیں آج کے پہلے فائدہ میں کہ بلکہ شاید یہ فائدہ ہم پڑھ چکے تھے، ایسے ہی ہے جی، اس سے نیچے والا فائدہ، اذا لاح للباشق یا باشق دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے۔ اذا لاح للباشق الصید نسی مألوف الکف۔ لاح ظاہر ہونا، روشن ہونا۔ باشق کس کو کہتے ہیں؟ ایک شکاری پرندے کو کہتے ہیں جو شکرے کی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اذا لاح جب ظاہر ہو جائے، باشق شکاری پرندے کے لیے، الصید شکار، یعنی کہ اس شکاری پرندے کو جب شکار نظر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ناسیہ وہ بھول جاتا ہے، مألوف الکف، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ مألوف یعنی کہ عام طور پہ جو چیز اس کی ہتھیلی میں ہوتی ہے، اس کے پنجے میں ہوتی ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ شکار نظر آ گیا ہے، اب جو چیز پہلے سے اس کے پنجے میں ہے کھانے پینے کے لیے، اس کو وہ گرتی ہے، گر جائے، ضائع ہوتی ہے، ضائع ہو جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اب اس کو بڑی چیز نظر آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ شکار۔ تو اس سے مجر آپ کو کیا درس دے رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ؟ وہ درس دے رہے ہیں کہ آخرت پہ نگاہ رکھیں، آخرت کماتے ہوئے، جنت کماتے ہوئے، جنت کے حصول کی خاطر دنیا ضائع ہوتی ہے، ضائع ہو جائے، دنیا خراب ہوتی ہے تو ہو جائے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، مکہ میں اچھے بھلے سیٹل تھے، اپنے گھر، اپنی پراپرٹی، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار، اپنے احباب، لیکن جب ان کی نگاہ مرکوز ہو گئی جنت پہ، آخرت پہ، تو پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی کس کی، کہ ان کی دنیا ضائع ہو رہی ہے یا نہیں ضائع ہو رہی۔ انہوں نے اپنی دنیا کو ضائع ہونا برداشت کر لیا، لیکن توجہ آخرت پہ رکھی، بڑے مقصد پہ رکھی۔ یا اقدام الصبر احملی بقی القلیل۔ اقدام پاؤں کو کہتے ہیں، صبر کے پاؤں، صبر کے پاؤں کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صبر کے پاؤں، احملی، بوجھ اٹھاتے رہو، باقی القلیل، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مزید صبر کیجئے اور بوجھ اٹھائیے، تھوڑا سا وقت رہ گیا، تھوڑی سی دنیا رہ گئی ہے، اور یہ دنیا صبر کی حالت میں گزار لیجئے، پھر جنت آپ کی منتظر ہے، پھر اللہ رب العزت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں آپ کی منتظر ہیں۔
عبد الرحمن نہیں بیٹا؟ آج کے تیسرے فائدے میں کہتے ہیں تذکر حلاوت الوصال یہن علیک مر المجاہدہ، یاد کرو، یاد رکھو وصال کی مٹھاس کو، وصال پہنچنا، پا لینا، یعنی کہ اللہ کو جب آپ پا لیں گے، اپنے محبوب کو پا لیں گے، محبوب تک پہنچ جائیں گے، تو جو مٹھاس آپ کو ملے گی، جو لطف ملے گا، جو سعادت ملے گی، اس کو یاد کریں۔ جب آپ اس کو یاد کریں گے کیا ہوگا؟ یہن علیک، آپ کے لیے آسان ہو جائے گی مر المجاہدہ، ریاضت، مشقت، محنت کی کڑواہٹ، یعنی کہ ابھی آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ سردیوں میں آپ اٹھتے ہیں تہجد کے وقت، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، بستر کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور باہر جاتے ہوئے راستے میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، سردی سے کانپ رہے ہوتے ہیں، اور پھر 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے تہجد کی نماز پڑھنا، پھر گرمیوں میں روزے رکھنا، پھر حج اس جون جولائی میں کرنا، پیدل چلنا، ساتھ بچے ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، اور آپ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، تو یہ برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جب آپ کی نگاہ کس چیز پہ ہوگی؟ وصال کی مٹھاس پہ۔ وصال کی مٹھاس کہ جب میں اللہ سے ملوں گا، اللہ کا دیدار کروں گا، اللہ کی زیارت کروں گا، تو کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو لطف ہے، یہ جو مزہ ہے رب کو دیکھنے کا، رب سے کلام کرنے کا، رب کی محبت کو پانے کا، یہ ایسا مزہ ہے کہ اس مزے پہ جب آپ کی نگاہ ہوگی تو دنیا میں جو مصیبتیں آپ اللہ کی خاطر برداشت کرتے ہیں، وہ برداشت کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ آج کا فائدہ نمبر 4، امام صاحب فرماتے ہیں قد علمت این المنزل فحد لہا تسر، تم جان چکے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ منزل کہاں ہے، منزل مقصود کہاں ہے۔ کہاں ہے ہماری منزل مقصود؟ جنت میں۔ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے انشاءاللہ؟ جنت میں۔ فحد لہا، تو اس کے لیے گانا گاتے رہو، تسیر چلتے رہو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہو اور ساتھ ساتھ کوئی پیاری پیاری آواز میں ہدی خوانی کرے، شعر پڑھے، تو اونٹوں کی رفتار کیا ہو جاتی ہے؟ تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ منزل کہاں ہے، فحد لہا، تو آپ ہدی خوانی کرتے رہیں، اس کے لیے محنت کرتے رہیں، اپنے آپ کو محنت پہ آمادہ کرتے رہیں، تو پھر آپ چلتے رہیں گے، پھر آپ تھکیں گے نہیں، پھر آپ رکیں گے نہیں۔ آج کا فائدہ نمبر 5، اور یہ وہ فائدہ ہے جو صفحہ نمبر 97 میں گزر چکا ہے، 97 دیکھیں ذرا۔ امام صاحب اسے شاید دوبارہ لے کر آئے ہیں۔ مل گیا آپ کو؟ صفحہ نمبر 97 اور بالکل آغاز میں، شروع میں، تو آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں اعلی الہمم، بلند ترین ہمت، ہمت من استعد صاحبها للقاء الحبیبی،
بلند ترین ہمت اس آدمی کی ہمت ہے جس ہمت والا تیاری کرے اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے. اور یہاں محبوب سے مراد کون؟ اللہ رب العزت. تو بلند ہمت آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری کرے. اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لے کر جائیں، وہ چیزیں لے کر جائیں جن چیزوں پہ رب راضی ہو. نیک اعمال کریں، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کلام پاک کریں، تہجد کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کریں. یہ تیاری ہے. تو کہتے ہیں بلند ترین ہمت اس آدمی کی ہمت ہے جس ہمت والا، صاحبہ ہمت والا تیاری کرے للقاء الحبیب، اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے. وقدم التقادم، تقدمہ کی جمع ہے، مراد تحائف ہیں. اور تحفے تحائف پیش کرے بین یدی الملتقی، ملاقات سے پہلے. فاستبشر، تو یہ آدمی جو ہے جس نے اپنے محبوب سے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کی، نیک اعمال بجا لائے، یہ بہت خوش ہوگا. بالرضا، اللہ کی رضا حاصل کر کے، اللہ کی خوشنودی پا کر. عند القدوم، اللہ کے پاس پہنچتے وقت، جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ اس کے اوپر راضی ہوگا، تو پھر یہ بہت خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، قدموا آگے بھیجو، پیش کرو. کیا مطلب؟ کیا آگے بھیجو؟ نیک اعمال. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو، جان لو، انکم ملاقو، کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیں ایمان لانے والوں کو. کیونکہ انہوں نے کیا آگے بھیجا ہے؟ ایمان. کیا آگے بھیجا ہے؟ تقویٰ. تو اس آیت کے مطابق یہ فائدہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا ہے امام القیم رحمہ اللہ نے. تو وہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات سے پہلے نیک اعمال جمع کر لیں. اور مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اپنے محبوب سے ملنا ہو تو پتہ ہوتا ہے کب ملاقات ہوگی، اور یہاں کچھ پتہ نہیں کہ کب ملاقات ہو جائے. اور ہم یہ سوچتے رہیں کہ میں آئندہ چند دنوں میں نیک اعمال جمع کر لوں گا، نیک اعمال کا ذخیرہ کر لوں گا، صدقہ خیرات کر لوں گا، اور پھر ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو ہماری راہ میں، پہلے اس کے کہ وہ دن آئے. جب کیا ہوگا؟ جب کہ تم میں سے کہنے والا کہے گا، جس پہ موت آئے گی، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی؟ کچھ چند منٹ، 5 منٹ مجھے مل جاتے، 10 منٹ مل جاتے، کوئی 1 گھنٹہ مل جاتا، کوئی 1 دن مل جاتا، تو میں نے بڑا صدقہ کرنا تھا، میں نے مسجد بنانی تھی، میں نے یہ کرنا تھا، میں نے وہ کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، جب وقت مقررہ آ جائے پھر مہلت نہیں ملا کرتی. تو یہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک اعمال بجا لاتا، نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. تو امام صاحب ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو یقینی ہے، آخرت کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ بات یقینی ہے. تو پھر اس کی تیاری کریں. آج ہمارے انس بھائی یاد کروا رہے ہیں، بالکل آج کی خبر ہے، آج کی. جامعہ سلفیہ فیصل آباد، سلفیوں کا ایک عظیم ادارہ ہے، وہاں پہ جامعہ کے ایک سینئر استاد، پرانے استاد، کیا نام؟ محمد صدیق، ابو اسعد محمد صدیق. وہ
درس حدیث دے رہے ہیں، بچوں کو نماز پڑھنے کا وہ طریقہ سکھا رہے ہیں جو احادیث سے ثابت ہے، اور اسی دوران طبیعت خراب ہونے لگی، استغفر اللہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، تو کیا کوئی موقع ملا؟ کوئی موقع نہیں ملا۔ لیکن ان کی موت تو الحمدللہ اچھی ہے، دینی کلاس میں آئی ہے، دین پڑھاتے ہوئے آئی ہے، نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے آئی ہے، معلوم نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ خاتمہ اچھا ہو، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں انسان کلمہ کفر کہے اور اس پہ موت آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے کہا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو نہ پھیرنا بلکہ میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا، جما کے رکھنا۔ امام صاحب نئے فائدے میں فرماتے ہیں الجنت ترضی منک باداء الفرائض، جنت تجھ پہ راضی ہو جائے گی، کیا کرنے پہ؟ فرائض کی ادائیگی پہ، واجبات کی ادائیگی پہ۔ آپ 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھتے رہیں، رمضان کے روزے رکھتے رہیں، جو زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا کرتے رہیں، اور حج زندگی میں ایک بار اگر آپ پہ واجب ہے تو وہ بھی کریں۔ یہ فرائض آپ ادا کرتے رہیں، واجبات آپ ادا کرتے رہیں، والدین کے جو حقوق ہیں، بیگم کے جو حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، یہ فرائض ادا کرتے رہیں تو جنت آپ پہ مطمئن ہے، جنت آپ پہ راضی ہے۔ وَالنَّارُ تَنْدَفِعُ عَنْكَ بِتَرْكِ الْمَعَاصِي، اور آگ تندفع عنک، آپ سے دور ہو جائے گی۔ کب؟ جب آپ معاصی کو ترک کر دیں، کبیرہ گناہوں کو ترک کر دیں، بدکاری سے دور رہیں، یتیموں کا مال کھانے سے دور رہیں، جادو کرنے کے گناہ سے دور رہیں، اور دوسروں پہ تہمتیں لگانے کے جرم سے دور رہیں۔ ایسے بڑے بڑے جو گناہ ہیں، سود لینا، ایسے گناہوں سے آپ دور رہیں تو پھر جہنم کی آگ بھی آپ سے دور ہو جائے گی۔ اچھا، جنت آپ پہ راضی ہوگی کیا کرنے پہ؟ فرائض کی ادائیگی پہ۔ لیکن جنت کے راضی ہونے کے باوجود ضروری نہیں کہ آپ جہنم سے بچ جائیں، ممکن ہے آپ کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے اور اس کے بعد آپ کو جنت میں بھیجا جائے۔ لیکن جب یہ دونوں کام آپ کر لیں گے، کیا؟ فرائض کی ادائیگی اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا، یہ دونوں کام کریں گے تو پھر جنت بھی آپ پہ راضی ہے، جہنم بھی آپ سے دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس سے اعلیٰ درجہ لینا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، تو پھر کچھ اور محنت کرنا پڑے گی۔ کہتے ہیں وَالْمَحَبَّةُ لَا تَقْنَعُ مِنْكَ إِلَّا بِبَذْلِ الرُّوحِ، اور محبت لا تقنع منکا، وہ آپ پہ مطمئن نہیں ہوگی، وہ قناعت نہیں کرے گی، وہ اکتفا نہیں کرے گی، مگر روح کو خرچ کر دینے پہ۔ کیا مطلب؟ محبت صحیح معنوں میں تب ملے گی جب آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیں، اللہ کی راہ میں اپنی روح کو خرچ کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 میں 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ پوری آیت کہ اللہ نے مومنوں سے معاہدہ کر لیا ہے، جنت ان کو ملے گی، رب ان پہ راضی ہوگا جب اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں گے؟ اپنی جان کو۔ یہ انسان کی قیمتی ترین چیز ہے، یہ اللہ کی راہ میں دے دے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں للہ ما احلا زمانا تسعى فیہ اقدام الطاعۃ علی ارض الاشتیاق، للہ، اللہ کی قسم، ما احلا زمانا، وہ زمانہ کتنا
میٹھا ہے، کتنا شاندار ہے، کتنا لذیذ ہے، کتنا خوشگوار ہے۔ جس زمانے میں طاعت کے قدم اٹھیں، بلکہ تیزی سے اٹھیں، اور اٹھ کے کہاں پہ پڑیں؟ علی ارض الاشتیاق، شوق کی زمین پہ۔ شوق کس چیز کا؟ جنت کو پانے کا۔ شوق کس کا؟ اللہ کے دیدار کا۔ شوق کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے پانی پینے کا۔ یہ شوق ہو، اور شوق کی اس شوق کے ساتھ طاعت کے قدم اٹھے۔ صرف شوق کافی نہیں ہے، شوق تو ہر مسلمان کو ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا، ہر مسلمان کو شوق ہے جنت میں جانے کا، ہر مسلمان کو شوق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے پانی پینے کا۔ لیکن کیا طاعت کے قدم شوق کی زمین پہ تیزی سے اٹھتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو وہ زمانہ بڑا شاندار زمانہ ہے، آپ کی زندگی کا وہ زمانہ جس زمانے میں جنت پانے کا شوق ہو، رب کو دیکھنے کا شوق ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کا شوق ہو، اور اس شوق کے ساتھ آپ بھرپور طاعت کریں، فرما برداری کریں اللہ رب العزت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نئے فائدے میں کہتے ہیں امام صاحب، لما سلم القوم النفوس الى رائد الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع فاستقامت مع الطاعة كيف دارت معها۔ لما سلم القوم النفوس، جب لوگوں نے اپنے اپنے نفس، اپنی اپنی جانیں سپرد کر دیں، کس کے؟ رائد کس کو کہتے ہیں؟ راض یرود سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سدانا، کسی بچھیرے کو سدانا، اس کی تربیت کرنا، اسے تعلیم دینا۔ تو رائد الشرع مراد کیا؟ معلم الشرع، شریعت کی تعلیم دینے والے، شریعت کی شائستگی سکھانے والے، اور وہ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کہتے ہیں کہ لما سلم القوم، جب لوگوں نے اپنے اپنے نفس حوالے کر دیے، سپرد کر دیے شریعت کی تعلیم دینے والے کے، یعنی کہ سر تسلیم خم کر دیا، نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا سر جھکا دیا کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ ہم مانیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو گے، آپ کی فرمانبرداری کرو گے، تمہیں ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ یہ تیرے رب کی قسم تب تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافی امور میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں، اور پھر آپ کا فیصلہ آنے پہ اسے اچھی طرح قبول کریں، دل میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہ ہو، اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں امام صاحب کہ جب لوگوں نے اپنے اپنے نفس، اپنی اپنی جانیں شریعت کی تربیت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، علمہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تعلیم دی۔ کن کو تعلیم دی؟ ان نفوس کو، ان جانوں کو۔ الوفاق فی خلاف الطبع، تعلیم کس چیز کی دی؟ موافقت کرنے کی ان امور میں جو مزاج کے بھی خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی اسلام نے کیا تعلیم دی؟ کہ شریعت کی ہر بات کو ماننا ہے، ان باتوں کو بھی ماننا جو آپ کے مزاج کے خلاف ہیں، جو آپ کی
طبیعت پہ گراں گزر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اپنے گھر سے مسجد بنانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ نکال دینا اپنے ہاتھوں سے، یہ بھاری ہے، طبیعت پہ مزاج پہ گراں گزرتا ہے۔ ایسے ہی وہی مثال دوں گا دوبارہ کہ سردی کی راتوں میں صبح صبح بستر چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ طبیعت پہ بھاری گزرتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ تربیت دی، یہ سکھایا کہ تم لوگوں نے موافقت کرنی ہے، وہ باتیں بھی تسلیم کرنی ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوں۔ آپ نے کیا کہنا؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے اللہ کا حکم سنا، یعنی کہ پیار و محبت سے سنا اور اسے تسلیم کر لیا، مان لیا، سر جھکا دیا۔ یہ نہیں کہنا کہ سمعنا وعصینا، یہودیوں والا کام نہیں کرنا کہ ہم نے یہ حکم سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ فاستقامت مع الطاعہ، تو یہ نفوس، یہ لوگوں کی نفوس، لوگوں کی جانیں، لوگوں کے نفوس ٹھیک ہو گئے اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ کیف دارت دارت معہا، جس طرح وہ گھومی یہ اس کے ساتھ گھوم گئے۔ کون گھومی؟ اللہ کی اطاعت، یہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ گھوم گئے۔ مثال کے طور پہ جب حکم ملا کہ تمہارا قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس، تو صحابہ کرام نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنا لیا۔ مدینہ میں 16 مہینے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئیں، جبکہ دل اللہ کے رسول کا بھی یہی چاہتا تھا کہ ہمارا قبلہ کیا ہو؟ مکہ، کعبہ، لیکن اللہ کی اطاعت کرتے رہے، اپنی خواہش کو پیچھے رکھا، آرزو اللہ کے سامنے رکھتے رہے، چہرہ آپ آسمان کی طرف اٹھاتے رہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ آپ اپنا چہرہ ہماری طرف اٹھاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آئندہ سے تمہارا قبلہ کیا ہوگا؟ مسجد حرام، فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ اب جو پکے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ ہم حکم کے بندے ہیں، جدھر اللہ پھیر دے ادھر پھر جائیں گے، جس کو قبلہ بنا دے ہم تسلیم کریں گے، ہمارا کام ہے اللہ کی بات ماننا، ہمارے لیے مغرب و مشرق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شمال و جنوب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جو بیوقوف قسم کے لوگ تھے انہوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ کمزور ایمان والے کئی مسلمان اس وجہ سے مرتد بھی ہو گئے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بیوقوف قسم کے لوگ اعتراض کریں گے اور کہیں گے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا، کس نے موڑ دیا جس قبلے پہ تھے؟ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ نے ان کو جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف پھیر دیں، مشرق کو قبلہ بنا دیں یا مغرب کو؟ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، سب جہات اللہ کی، سب کا مالک وہ ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پہ لگاتا ہے۔ یعنی کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی اطاعت پہ لگا دیا اور اس بات کی توفیق دی کہ وہ نئے قبلے کو ایسے ہی قبول کریں جیسے پرانے قبلے کو قبول کیا تھا۔ اس کے بعد امام صاحب چند اشعار لے کر آئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان میں کہ وَإِنِّي إِذَا اسْتَقَّتْ رِقَابُ مَطِيِّهِمْ وَصَوَّرَ حَادٍ بِالرِّفَاقِ عَجُولُ أُخَالِفُ بَيْنَ الرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْحَشَا وَأَنظُرُ أَنَّا مِلْتُمْ فَأَمِيلُ۔ یہ دونوں شعر شریف الرضی کے ہیں اور ویسے یہ شیعہ شاعر ہے، رافضی قسم کا ہے۔
عربی لغت میں کافی مضبوط تھا. اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنِّي، اور بے شک میں کیا ہوں؟ عجول، میں بہت جلدی کرنے والا ہوتا ہوں. اذا، جب، استقت، ٹکرائیں، رقاب، گردنیں، رقبہ کی جمع ہے، مطیہم، ان کی سواریوں کی گردنیں. اور سواریوں کی گردنیں کب ٹکراتی ہیں آپس میں؟ جب تیز بھاگ رہی ہوں. جب تیز بھاگ رہی ہوں تب سواریوں کی گردنیں آپس میں کئی دفعہ ٹکراتی ہیں. وَصَوَّرَ، اور بڑکائے، ہادن، ہدی خوانی کرنے والا، بالرفاقی، اونٹوں کو. ہدی خوانی کرنے والا اونٹوں کو کیسے بڑکاتا ہے؟ جب وہ شعر پڑھتا ہے. یہ شعر سن کے اونٹوں کو مزہ آتا ہے. وہ جیسے جیسے اپنی آواز کو اٹھاتا ہے اونٹ اپنی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب ان کی سواریوں کی گردنیں ٹکراتی ہیں اور ہدی خوانی کرنے والا اونٹوں کو تیز رفتاری کے لیے بڑکاتا ہے، آمادہ کرتا ہے، تو انی عجول، میں کیا ہوتا ہوں؟ بہت جلدی کرنے والا ہوتا ہوں. اخالف بین الراحتین علی الحشا. راحہ کس کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی کو. راحتین، دو ہتھیلیاں. حشا سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ پیٹ، کوکھ، پہلو. تو میں دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے الٹ کوکھ پہ رکھتا ہوں. یعنی کہ ایک ہتھیلی ادھر رکھ دی، ایک ادھر رکھ دی. کس وجہ سے؟ شوق اور وجد کی وجہ سے. وَأَنظُرُ، اور میں دیکھتا ہوں، اَنَّا مِلْتُم، جس جگہ کی طرف تم مائل ہوتے ہو، تم جاتے ہو، فَأَمِيلُ، تو میں بھی ادھر چلنے لگتا ہوں، ادھر میل ہو جاتا ہوں. میں بھی اپنی سواری کو ادھر لگا دیتا ہوں. یہ اشعار یہاں پہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ شاعر کے یہ الفاظ، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ادھر جاتا ہوں جدھر تم جا رہے ہوتے ہو، تمہارے پیچھے پیچھے. جدھر تمہارے قدم اڑتے ہیں ادھر میرے قدم اڑتے ہیں، جدھر تمہاری رہائش ہوتی ہے ادھر میرے اونٹ کا رخ ہوتا ہے. تو یہی صورتحال ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی. وہ اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. شریعت جیسے حکم دے ویسے وہ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. جب شریعت کہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں. شریعت کہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں. شریعت کہے لیٹ جاؤ، لیٹ جاتے ہیں. جب جو شریعت حکم دے اس وقت کے حکم کو وہ تسلیم کرتے ہیں، آگے سے اعتراض نہیں کرتے، کسی قسم کے تردد میں مبتلا نہیں ہوتے. امام صاحب فرماتے ہیں علمت کلبک فہو یترک شہوتہ فی تناول ما صاد. یہ جو آگے چند فوائد آ رہے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کریم کی آیت کو سمجھیں. سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر ہے 4. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. قل، آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں؟ پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ چیزیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں. نمبر 2، وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم نے تعلیم دی ہے، جنہیں تم نے صدایا ہے. مکلبین وہ شکاری جانور، وہ جانور جن کو تم شکاری بنانے والے ہو. تعلمونہن،
تم ان کو تعلیم دیتے ہو، تم ان کو سدھاتے ہو، ان کو طریقہ سکھاتے ہو کس کا؟ شکار کا۔ مما علمکم اللہ، تم ان کو وہ علم دیتے ہو جو علم اللہ نے تم کو دیا ہے۔ فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما امسکنا علیکم، اس شکار کیے ہوئے جانور میں سے جس شکار کیے ہوئے جانور کو وہ تمہارے لیے شکار کریں اور خود اس میں سے نہ لیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پہ اللہ کا نام لو۔ تو کتا آپ کا جب شکار کرے، مثال کے طور پہ کتے نے آپ کے لیے ہرن کا شکار کیا، کیا یہ ہرن آپ کے لیے حلال ہے؟ جی ہاں حلال ہے، جب 3 شرائط پائی جائیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1، وہ سادہ کتا نہ ہو، تربیت یافتہ کتا، تعلیم یافتہ کتا، جس کو آپ نے ٹریننگ دی ہے کس کی؟ شکار کرنے کی۔ اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس کی علامت یہ ہوگی، علماء کرام کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو شکار کے لیے بھیجیں وہ چل پڑے، جب آپ اس کو واپس بلائیں، روک دیں، رک جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم یافتہ ہے، یہ پڑھا لکھا کتا ہے، یہ سدھایا ہوا کتا ہے۔ تو یہ ہوگی پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ نے کتے کو شکار کے لیے بھیجا ہو تو آپ نے بسم اللہ پڑھی ہو۔ تیسرے نمبر پہ وہ شکاری کتا جس کو آپ نے شکار کے لیے بھیجتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تھی، وہ جب شکار کر لے تو شکار کیے ہوئے جانور میں سے خود کچھ بھی نہ کھائے۔ اگر اس میں سے کچھ خود کھاتا ہے کچھ نہ کچھ، تو پھر آپ کے لیے وہ شکار کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے۔ اگر اس نے ہرن کا شکار کیا آپ کے لیے اور پہلے خود اس میں سے کچھ کھایا، باقی آپ کے لیے چھوڑ دیا، تو اب یہ ہرن آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب آئیے امام صاحب کی اس گفتگو کی طرف۔ کہتے ہیں علمت کلبک، تو نے اپنے کتے کو تعلیم دی، اسے ٹریننگ دی، اسے سدھایا۔ فَهُوَ يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ فِي تَنَاوُلِ مَا صَادَهُ، تو وہ چھوڑ دیتا ہے اپنی خواہش کو۔ اپنی خواہش کس معاملے میں؟ اس کو لینے میں جس کا اس نے شکار کیا ہے، آپ کی خاطر کھاتا نہیں ہے، دل اس کا کر رہا ہے، شہوت ہے، خواہش ہے، لیکن آپ کی خاطر، چونکہ آپ نے اس کو تعلیم دی ہے نا، یہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آپ نے علم دیا، اس نے آپ کا علم قبول کیا، آپ نے علم دیا، اس پہ آپ کے علم کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ بھوک ہونے کے باوجود، خواہش ہونے کے باوجود وہ اس میں سے کھاتا نہیں ہے۔ احتراما لنعمتک، آپ کی نعمت کا احترام کرتے ہوئے، یعنی کہ آپ نے اس پہ احسان کیا نا۔ وخوفا من سطوتک، اور آپ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے کھایا تو یہ مجھے سزا دے گا، مجھے مارے گا، میری پٹائی کرے گا۔ اچھا، یہ معاملہ ہو گیا آپ کا اور آپ کے کتے کا۔ اب معاملہ ہے آپ کا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ وَكَمْ عَلَّمَكَ مُعَلِّمُ الشَّرْعِ، اور کتنا تجھے علم دیا ہے شریعت کی تعلیم دینے والے نے۔ یعنی کہ کتے کو آپ نے علم دیا اور وہ آپ کا فرما بردار بن گیا، آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہے۔ اور کتنا تجھے علم دیا شریعت کی تعلیم دینے والے نے، وَأَنْتَ لَا تَقْبَلْ، لیکن تو قبول نہیں کرتا، تو اس کی بات نہیں مانتا، تو اس کی اطاعت نہیں کرتا، تو اپنی خواہشات کو اللہ کی خاطر قربان نہیں کرتا۔ کتے نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا تیری خاطر، تو اسے ڈرتے ہوئے، تیرا احترام کرتے ہوئے، اور تو نہ اللہ کا احترام کرتا ہے نہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا شاندار انداز ہے جی، کس کا؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا۔ کہتے ہیں حرم صید الجاہل والممسک لنفسی فما ظن الجاہل الذی اعمالہ لہوا نفسی۔ حرم، حرام کر دیا گیا ہے، صید الجاہلی، جاہل کا شکار۔ کیا مطلب؟
اس کتے کا شکار جس کو تعلیم نہیں دی گئی، جس کو سدایا نہیں گیا، سادہ کتا. جاہل وہ جس کو شکار کی تعلیم نہیں دی گئی، جس کو سدایا نہیں گیا، اس کا شکار جو ہے وہ حرام ہے. والممسک لنفسہ، اور اس کتے کا شکار بھی حرام ہے جو سدایا ہوا ہے لیکن وہ شکار کرنے کے بعد خود کھا رہا ہے. والممسک لنفسہ، اور جو شکار کیے ہوئے جانور کو اپنے لیے روک لے. فما ظن الجاہل، تو آپ کا کیا گمان ہے اس جاہل انسان کے بارے میں، الذی اعمالہ لہوا نفسی، جس کے اعمال اپنی خواہشات نفس کے لیے ہیں. نمبر 1 وہ کیا ہے؟ جاہل. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں سیکھا. کیسے نماز قبول ہوگی اس کی؟ حج کرتا ہے، حج کا وہ طریقہ نہیں سیکھا جو نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا، کیسے اس کا حج قبول ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ کیا ہے، ایک طرف جاہل ہے، دوسری طرف اس کے اعمال کس لیے ہیں؟ مالک کے لیے نہیں ہیں، اپنے لیے. کتے نے جب شکار کیا اور شکار کیا اپنے لیے تو اب وہ شکار مالک کے لیے حلال نہیں ہے. تو اے انسان نماز پڑھتا ہے مالک کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے، تیرا عمل کیسے قبول ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں نئے فائدے میں، جمع فیک عقل الملک وشہوۃ البہیمہ وہو الشیطان. تجھ میں جمع کر دی گئی ہیں 3 چیزیں. نمبر 1 فرشتے والی عقل، وشہوۃ البہیمہ، اور جانور والی شہوت، وہو الشیطان، اور شیطان والی خواہش نفس. وَأَنْتَ لِلْغَالِبِ عَلَيْكَ مِنَ الثَّلَاثَةِ، اور تو اس کے لیے ہے جو تیرے اوپر غالب آ جائے ان 3 میں سے. یعنی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ تیرے اوپر فرشتے والی عقل غالب آتی ہے، یا جانوروں والی شہوت غالب آتی ہے، یا شیطان والی خواہش نفس غالب آتی ہے. ان غلبت شہوتک وہواک زدت علی مرتبۃ ملک، اگر تو غلبہ پالے اپنی شہوت پہ، اپنی خواہشات نفس پہ، یعنی کہ دل کیا چاہتا ہے؟ مال جمع کروں چاہے سود کے ذریعے ہو، مال جمع کروں چاہے رشوت کے ذریعے ہو، مال جمع کروں چاہے بہنوں کا مال وراثت ہو. دل تو یہ چاہتا ہے. آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس خواہش نفس کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا نظر انداز نہیں کرتے. دل کیا چاہتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم غیر لڑکیوں سے گفتگو کریں، ان کے ساتھ پکنک کے لیے جائیں. دل چاہتا ہے بہت سے گناہ کرنے کو، کیونکہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، یہ سب چیزیں مزین کر دی ہیں انسان کے لیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا اپنی شہوت اور خواہشات نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کنٹرول کس کے ذریعے ہوگا؟ عقل کو استعمال کرتے ہوئے. تو کہتے ہیں ان غلبتا، اگر آپ غالب آتے ہیں اپنی شہوت پہ اور اپنی خواہشات نفس پہ،
تو زدت اعلیٰ مرتبتی ملک، تو آپ فرشتے کے مقام و مرتبہ سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے صبح و شام عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں گناہ کرنے کی شہوت رکھی نہیں۔ اللہ نے ان میں خواہشات نفس کی اتباع کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ اور تیرے اندر تینوں چیزیں موجود ہیں، تجھے لڑائی کرنا پڑ رہی ہے غالب آنے کے لیے کس پہ؟ اپنی خواہشات نفس پہ۔ ان کو نظر انداز کرنا ہی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دل بہت کچھ چاہتا ہے، بڑے گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اب اگر آپ اپنے دل کی باتوں کو نہیں مانتے، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ تو پھر فرشتوں سے بھی آگے نکل گئے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے۔ وَإِنْ غَلَبَكَ هَوَاكَ وَشَهْوَتُكَ، اور اگر تجھ پہ غالب آ گئی تیری خواہشات نفس اور تیری شہوت، نقصت عن مرتبۃ قلب، تو پھر تو کتے کے مقام و مرتبہ سے بھی پیچھے رہ جائے گا۔ تیرا مقام و مرتبہ پھر کتے کے مقام و مرتبہ سے بھی کم تر ہے۔ کیوں؟ کتے سے پیچھے کیوں؟ کتا اپنے مالک کی خاطر اپنی خواہشات کو کیا کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتا بڑا حریص ہے۔ ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کتے ہمارے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر ہم ان کو نہ بھگائیں۔ منہ کھولا ہوتا ہے کیا کہ ہمیں کوئی ڈالے، کوئی گوشت کا ٹکڑا، کوئی کھانے کی چیز، اتنا حریص ہوتا ہے۔ اس کے باوجود تعلیم یافتہ کتا، تربیت یافتہ کتا، سدایا ہوا کتا ہرن کا شکار کرتا ہے۔ ہرن کا گوشت کتنا لذیذ ہے، لیکن وہ اپنی خواہش کو کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے اپنے مالک کی خاطر۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے پھر تو آپ کتے سے بھی پیچھے ہوئے۔ کتا آپ سے بہتر ہوا، یہ والا کتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں لما صاد الکلب لربہ ابیح صیدہ، جب کتے نے شکار کیا لربہ، کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے، تو ابیح صیدہ، اس کا شکار کیا کہلایا؟ مباح۔ اس کا شکار مباح ہے جی، جائز ہے جی، کھا سکتا ہے مالک، کیونکہ اس کے کتے نے شکار اس کی خاطر کیا ہے۔ یعنی کہ شکار میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اخلاص۔ کیا پایا جا رہا ہے؟ اس نے کس کے لیے کیا شکار؟ اپنے مالک کے لیے، تو شکار حلال ہو گیا اخلاص کی وجہ سے۔ وَلَمَّا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جب اس نے اس کو روک لیا اپنے لیے، حَرُمَ مَا صَادَهُ، تو جس جانور کا اس نے شکار کیا ہے وہ حرام ہو گیا کس کے لیے؟ مالک کے لیے۔ کیوں؟ یہاں پہ اخلاص نہیں ہے، یہاں پہ اخلاص نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اپنی نمازوں کو، اپنے صدقہ خیرات کو۔ جب آپ اپنے مالک کے لیے کریں گے صدقہ خیرات تو پھر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، مالک کی محبت ملے گی، مالک کی خوشنودی ملے گی۔ اور جب آپ یہ نیک اعمال کریں گے اپنے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے، تو پھر آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں نئے فائدے میں، مصدر ما فی العبد من الخیر والشر والصفات الممدوحۃ والمذمومۃ من صفت المعطی المانع۔ یہ پہلے دیکھ لیں کہ المعطی المانع، یہ کون ہے المعطی؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے دو نام ہوئے، ایک المعطی کہ وہ دینے والا ہے، ایک المانع وہ روک دینے والا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ساتھ ذکر ہوں گے کہ اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی روک دینے والا، یعنی کہ نہ دینے والا، رکاوٹ بن جانے والا۔ اللہم لا مانع
لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو چیز تو دینے پہ آئے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جس میں تو رکاوٹ بن جائے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہی دو نام یہاں پہ آئے ہیں۔ آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ مصدر ما فی العبدی، بندے میں جو خیر اور شر ہے، بندے میں جو کیا ہے، خیر اور شر، اور جو بندے میں اچھی اور بری صفات ہیں، ان کا مصدر کیا ہے؟ من صفت المعطی المانع، یہ دینے والے اللہ اور روک دینے والے اللہ کی صفت سے ماخوذ ہے یہ چیز۔ یعنی کہ جو بندے میں خیر ہے وہ خیر کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ جو بندے میں اچھی خوبیاں ہیں وہ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ اور جو بندے میں شر ہے اور جو بندے میں قابل مذمت صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے نہ دینے کی وجہ سے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَهُوَ سُبْحَانَهُ، تو اللہ سبحانہ یصرف عبادہ، اپنے بندے کو پھیرتے ہیں بین مقتضی ہذین الاسمین، ان دو ناموں کے تقاضوں کے درمیان۔ فحد العبد الصادق من عبودیتہ بہما، تو جو سچا بندہ ہے اس کا حصہ اللہ کی بندگی میں سے، بہما ان دو ناموں کے ساتھ اللہ کی بندگی میں سے اس کا حصہ کیا ہے؟ کہ الشکر عند العطاء، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے جب اللہ اس کو عطا کرے۔ والافتقار عند المنع، اور وہ اللہ کا محتاج بن جائے عند المنع، جب اللہ تعالیٰ نہ دے۔ پھر کیا کہے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کیا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیری طرف سے نازل ہونے والی خیر کا محتاج ہوں۔ تو اللہ سے کہے یا اللہ میں محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں، یا اللہ مجھے دے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے کے لیے موتی بن جائے، بندے کو دے، تو بندہ وہاں پہ کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نہ دے پھر بندہ اللہ کے سامنے گر گڑائے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے مانگے، اپنی محتاجگی کو اللہ کے سامنے رکھے، تو یہ مانگنا بھی عبادت ہے، ادھر شکر کرنا بھی عبادت اور ادھر مانگنا بھی کیا؟ عبادت۔ تو دیکھیے امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں فحد العبد الصادقی، تو وہ بندہ جو بندہ صادق ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کی بندگی کرنے والا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کے معاملے میں سچا ہے، تو اس کا حصہ من عبودیتہ بہما، ان دو ناموں کے ذریعے اللہ کی بندگی میں سے اس کا حصہ کیا ہے؟ کہ الشکر عند العطاء، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے جب اللہ اس کو عطا کرے۔ والافتقار عند المنع، اور وہ محتاجگی ظاہر کرے اللہ کی ہاں عند المنع، جب اللہ تعالیٰ روک دے نہ دے۔ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُعْطِيهِ لِيَشْكُرَ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ وَيَمْنَعُهُ لِيَفْتَقِرَ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس سے روک لیتے ہیں اپنی نعمتیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی محتاجگی ظاہر کرے۔ فَلَا يَزَالُ شَكُورًا فَقِيرًا، تو بندے کو مسلسل کیا ہونا چاہیے؟ شکور اور فقیر، کیونکہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے، نعمتیں ایک نہیں ہیں، بے شمار، ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ہر بندہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو ہر وقت کیا کرتے رہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور وہ نعمتیں جو آپ کو چاہیے، جو آپ لینا چاہتے ہیں، ان کے معاملے میں فقیر بن جائیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی ظاہر کریں، تو بندے کو پوری زندگی شکور اور فقیر بن کے گزار دینی چاہیے۔
چلیں آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اگلا فائدہ پھر کافی لمبا ہے، تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ان قیمتی فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے اور ان کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی توفیق بخشے۔ اللہ آپ سب لوگوں کے علم و عمل میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان اور اسلام پہ کرے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔